أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم۔ اس سے پہلے سورۃ الاعراف تھی۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید کو دلائل عقلیہ سے دلائل نقلیہ سے بیان فرمایا کہ اب مشرکین نہیں مانتے تو پھر اس کا علاج جہاد ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک جنگ کا ذکر فرمایا جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ جنگ کا ذکر ہے تو کچھ مسلمان ایسے تھے جنہیں جنگ کے جو مسائل تھے وہ انہیں معلوم نہیں تھے، تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر جنگ کے مسائل، مال غنیمت کے مسائل جو تھے اللہ نے اس کے اندر وہ بیان فرمائے۔ یہ واقعہ جہاں پر پیش آیا، یہ ایک جگہ ہے جہاں پر کنواں تھا جی، اور اس کنویں کا جو مالک تھا اس کا نام بدر بن قیس بن صبا تھا جی۔ اس کے نام کی وجہ سے اس کے کنویں کا نام بھی بدر پڑ گیا، پھر اسی نام کی وجہ سے اس علاقے کو اب پورے اس علاقے کو بدر کہا جاتا ہے۔ تو جہاں پر یہ لڑائی ہوئی تو جنگ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جو غزوہ پیش آیا یہ 2 ہجری تھی، 17 رمضان المبارک تھا جی، روزے کی حالت میں تھی، جمعے والا دن تھا، اور صحابہ کرام کی تعداد 312 تھی اور اللہ کا پاک پیغمبر 13واں تھا جی، کل 313 تھے، اور مقابلے میں 1000 کافر تھے۔ اور اسلحے کی جب بات کی جائے تو اسلحے کے اندر صحابہ کے پاس کچھ زرہ تھی جی، 8 تلواریں تھیں، 6 زرہ تھی، 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، صرف یہ کم تعداد تھی، 8 تلواریں، 6 زرہ اور 70 اونٹ تھے، اور اسی طرح 2 گھوڑے تھے۔ اور اس کے مقابلے میں کفار تھے، کفار کے پاس ہر طرح کا اسلحہ تھا، اس زمانے میں جو جدید اسلحہ تھا وہ ان کے پاس تھا، ہر ایک کے پاس سواری تھی۔ اور صحابہ کی یہ حالت تھی کہ کسی کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے، کسی کے پاس ستر چھپانے کے لیے کپڑے نہیں تھے، کسی کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے ٹوپی نہیں تھی۔ چونکہ یہ پہلی جنگ تھی تو اس جنگ کے لیے کچھ صحابہ کرام کے دل بے ساختہ تھے جی۔ ان کفار نے مکہ کے اندر ہمیں بڑا تنگ کیا جی، ہمارے ساتھیوں کو دن رات انہوں نے مارا ہے جی، دن رات بیڑیوں میں جکڑ کے مارا ہے، کچھ کو شہید کیا جی، کچھ کے ساتھ یہ دن کو تپتی ریت کے اوپر لٹایا کرتے تھے، کچھ کو انگاروں پہ لٹایا کرتے تھے۔ تو کچھ صحابہ کرام کا جو جذبہ تھا، ایمانی جذبہ تھا، وہ کہتے تھے کاش کہ کب ہمیں اللہ کی طرف سے اجازت ملے، ہم ان کفار کو نیست و نابود کر دیں۔ اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ بات سے ہی ختم ہو جائے جی، جنگ کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو یہ صحابہ کے درمیان میں تھوڑا سا ابتداءً جنگی تدبیر اپنانے میں اختلاف ہوا جی۔ اب چونکہ پہلی آیت ہے جی یسألونک عن الانفال، تو اسی وجہ سے اس صورت کا نام بھی انفال پڑ گیا جی۔ پہلے نام کی وجہ سے اس کا نام کیا ہے جی، صورت انفال ہے۔ انفال یہ نفل کی جمع ہے، نفل کا معنی ہے زائد جی۔ ہم یہ جو فرض نماز پڑھتے ہیں نا جی، فرض نمازوں کے علاوہ جو نماز ہوتی ہے اسے نفل کہا جاتا ہے جی، کیونکہ وہ زائد ہوتی ہیں تو اس لیے اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ اور مال غنیمت یہ بھی کیا ہوتا ہے جی،
ایک زائد چیز ہوتی ہے جو مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے اس کو مال غنیمت بھی کہا جاتا ہے۔ اصل مقصد جو جنگ کا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر لڑنا جی، اللہ کا نام بلند کر کے کفار کو مارنا۔ اب مال غنیمت کہتے کس کو ہیں؟ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو کفار کے ساتھ جنگ لڑی جائے، جہاد کیا جائے، وہاں سے جو مال حاصل ہوگا اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اب اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے؟ تو 10ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ وہاں پر تفصیل سے بیان فرمائے گا۔ اب صحابہ کرام جنگ کے لیے گئے، وہاں پر صف بندی ہوئی، اللہ کی مدد آئی۔ آپ نے پیچھے سنا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد کی تھی جب کہ تم کیا تھے جی؟ تھوڑے تھے۔ اللہ نے صحابہ کرام کی مدد کی اور صحابہ کو کامیاب کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے بارے میں آپ نے سنا ہے جب یہ جنگ کی ترتیب دی گئی نا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں آتے اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے۔ کندھے کے اوپر جو کالی چادر تھی نا کملی والے کی، وہ بار بار گر جاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر آپ سے دعا مانگتے، اور یہ حالت تھی، اے اللہ آج اگر یہ میرے 312 صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو رہتی دنیا کے اوپر تیرا دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لہٰذا اے اللہ ان کو کیا کر جی؟ فتح عطا فرما، یا اللہ انہیں شکست سے بچا، یا اللہ انہیں غلبہ نصیب فرما۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر سے وعدہ فرمایا کہ ہم تیرے صحابہ کو، تیرے ماننے والوں کو ہم جتائیں گے اور ان کو غالب کریں گے، کفار کو نیست و نابود کریں گے۔ پھر جو گمسان کی لڑائی ہوئی، یہ وہ جنگ ہے جی، آج بھی کفار اس کے اوپر ہسٹریاں لکھتے ہیں جی، اور ایسے نظم و ضبط کے ساتھ لڑی گئی، کیونکہ پہلے لڑائی لڑی نہیں تھی جی، پہلی لڑائی تھی، لیکن پھر بھی حسن انتظام کے ساتھ، صحیح تدبیر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ترتیب دیا تھا اور وہ جنگ جیت گئے۔ صرف 8 بندے مہاجرین کے 8 بندے انصار میں سے شہید ہوئے، اور ان کے مقابلے میں کفار تھے، 70 کفار مردار ہوئے، 70 قیدی بنے گئے جی، ان کی بے حسابہ ان کا نقصان ہوا۔ پھر وہاں سے مال غنیمت مل گیا جی۔ اب جب مال غنیمت ملا صحابہ کرام کو، تو صحابہ کرام جو لڑنے والے تھے جی، انہوں نے کہا چونکہ ہم لڑے ہیں یہ ہمارا حق بنتا ہے جی، اور جو باقی تھے جو ان کا انتظام سنبھال رہے تھے، جو ان کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے، جو ان کی گدھوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے، جو ان کی منہ کی پٹیاں کر رہے تھے، جو ان کے کھانے پینے کا انتظام کر رہے تھے، جو کپڑے دھونے کا انتظام کر رہے تھے، انہوں نے کہا دیکھو لڑے تو آپ ہو لیکن ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہوئے، لہٰذا ہمارا بھی حصہ بنتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا لڑنے کی کیا ضرورت ہے، آپس میں اختلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کا پیغمبر ہمارے درمیان میں موجود ہے، انہی سے جا کر پوچھ لیتے ہیں۔ تو جب صحابہ کرام حضور کے پاس گئے تو قرآن کہتا ہے یسألونک عن الانفال، میرے پاک پیغمبر یہ آپ سے انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل کہہ دے الانفال للہ والرسول، مال غنیمت یہ اللہ کی ملکیت ہے اور والرسول اس کے رسول کی ملکیت ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، مت اختلاف کرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس کے معاملات کو سدھارو، درست کرو، اختلاف مت کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والو۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے اس مال غنیمت کو تقسیم کیا، پھر جو طریقہ کار وہ آئے گا جی، آگے مزید تفصیل اللہ بیان فرمائیں گے۔ انما المؤمنون الذین، ان آیات کے اندر اللہ ایمان والوں کی صفت بیان کرتا ہے، ایمان والوں مومنوں کی علامات بیان کرتا ہے جی۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، پکا مومن کون سا ہے جی؟ وہ ہے اذا ذکر اللہ، جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے نا جی تو وجلت قلوبہم، اس بندے کا دل ڈر جاتا ہے، اللہ کی ہیبت سے، اللہ کی عظمت اور شان اور رفعت سن کر جی اس بندے کے دل کے اندر خوف خدا آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، دوسری پکی صفت ایمان والے کی، جب اس کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں نا جی تو زادتہم ایمانا، ایمان کے اندر تر و تازگی آتی ہے جی، ایمان کے اندر حشاشت اور بشاشت آتی ہے، ایمان کے اندر حلاوت اور مٹھاس آتی ہے۔ اور جو منافق ہو نا جی اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے نا جی، آگے ان کی منافقت اوپر آتی ہے تو اس بندے کو قرآن چبھتے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تیسری صفت پکے مومن کی جی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اسباب اختیار کر کے نتیجہ اپنے رب کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں جی۔ دیکھیں اسباب اختیار کرنا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، اسباب اختیار کر کے
پھر رب کے اوپر نتیجہ چھوڑ دینا، یہ کیا ہے جی؟ توکل ہے جی۔ اب کوئی بندہ اوپر چڑھنا چاہتا ہے جی، سیڑھی لگانا چاہتا ہے، مکان بنانا چاہتا ہے، یا کوئی کام کرنا چاہتا ہے جی، کھانا ہی کھانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ وہ یہ ہے، آپ نے آٹا خریدنا ہے، اس کو گھر میں لانا ہے، گوندا جائے گا، پھر اس کو پکایا جائے گا، روٹی پک کر تیار ہوگی، یہ اسباب اختیار کرو۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے کو مجھے اللہ کھلائے گا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا جی۔ پہلے اسباب اختیار کرنے، اس کے بعد نتیجہ رب پہ چھوڑنا ہے، دیکھیں جی آپ کو نتیجہ ملے گا۔ اور صحابہ نے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسباب اختیار کیے، نتیجہ رب پہ چھوڑا، اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ اور چوتھی صفت ایمان والوں کی، پکے مومنوں کی جی، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں جی۔ کیسی نماز کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں جیسے کہ نماز کا حق ہے جی، نماز کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہوتا یہ تھا نا جی، صحابہ لیٹ نہیں آیا کرتے تھے، اور جو صحابی لیٹ آتا نا جی، تو جو پہلے سے آئے ہوتے نا، وہ ان کے ذہن میں یہ بات آتی کہ یہ بندہ کہیں سے منافق ہے، یہ وہ لیٹ آنے والا بندے کو منافق شمار کیا جاتا تھا حضور کے زمانے میں۔ آج ہمارے زمانے میں کیا ہوتا ہے جی؟ پہلے تو آتے ہی نہیں ہیں جی، آتے ہیں تو آرام سکون کے ساتھ دیکھتے ہیں جی، سب نماز کھڑی ہے، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے جی، وضو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد موج مستی کے ساتھ چل چل کر آگے آتے ہیں۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، بعض آتے ہیں اس وقت جب نمازی نماز پڑھ کر جا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں استاد جی بڑی تیز پڑھائی ہے، اور ان واسطے انتظار کرا بندہ جی۔ پتہ ہے ہر بندے کو 30 منٹوں پہ نماز ہے، تو ظالموں اگر پہلے نہیں آ سکتے ہو 28 پہ آ جاؤ، 29 پہ آ جاؤ، اگر 29 پہ بھی نہیں آ سکتے تو کم از کم 30 پہ آؤ جی۔ فرمایا کامل مومن وہ ہیں یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو ہر حال میں قائم رکھتے ہیں۔ یہ نہ ہو تھوڑی سی گرمی آ گئی ہے تو مسجد کو آنا چھوڑ دیا، بیماری آ گئی ہے تو مسجد کو آنا چھوڑ دیا، یا کوئی اور معاملہ، مہمان آ گئے تو نماز چھوٹ گئی ہے، یہ کیا ہے جی؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پانچویں صفت یہ ہے جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، اگر وہ صاحب نصاب بن گئے ہیں تو اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اور بندوں کا حق یہ ہے کہ ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اور اگر اس کا معنی عام کیا جائے جی، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر علم بھی آ جاتا ہے، اللہ نے جس بندے کو علم دیا ہے وہ اس علم کی تشہیر کرتا ہے جی۔ اللہ نے جس بندے کو جسم کے اندر طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، وہ غریب غرباء کی مدد کرتا ہے، اور اسی طرح طرح کی جس کو اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ اس نعمت کو آگے خرچ کرتا ہے۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ نتیجہ 5 صفتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ نمبر 1، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل خوف خدا سے ڈر جاتے ہیں۔ نمبر 2، جب قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرت کی یہ مشاہدات بیان کی جاتے ہیں تو ایمان کے اندر تازگی آتی ہے، اے اللہ تو کتنا غفور رحیم ہے، تو بے موسم پھل ہمیں دیتا ہے جی۔ یہ اتنی سخت گرمی ہے، اس گرمی کے اندر اللہ تو نے یہ لوگوں کو سہولت دی ہے، پنکھے دیے ہیں، ٹھنڈا پانی تو نے ہمیں دیا ہے۔ صحابہ کرام جنگ بدر تھی نا جی، تو کنویں کا واقعہ آپ نے سنا ہے، آگے بھی سنیں گے جی۔ پانی کی بھی قلت تھی جی، صحرائی علاقہ تھا، جو لوگ عرب کے اندر رہ کر آئے نا جی، ان سے پوچھو وہاں پہ پانی ملتا ہی نہیں ہے جی۔ ہمیں تو کیا ہے جی، ٹھنڈا پانی ملتا ہے، 4 5 غسل خانے بنے ہوئے ہیں جی، پھر بھی نماز کے اندر کیا ہے جی، سستی ہے، آتے ہی نہیں ہے، بندہ سمجھتا ہے کسی اور کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور تیسری صفت یہ ہے، فرمایا نماز قائم کرتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے مومن ہیں، پکے مومن ہیں۔ لہم درجات، ان پکے مومنوں کے لیے اللہ کے ہاں درجات ہیں، کسی کو پہلا درجہ، کسی کو دوسرا درجہ، کسی کو تیسرا درجہ، جنت کے اندر بھی درجات ہیں نا جی، تو یہ درجات ہیں ان کے لیے۔ ومغفرۃ، اور بخشش ہے رب کی طرف سے، اور ورزق کریم، اور بہترین رزق ہے جی۔ دنیا کا رزق بندے کے پاس جتنا بھی ہو نا، چٹ پٹ ہو، بندہ کھائے نا جی، کسی نہ کسی اعتبار سے بو آ جاتی ہے، لیکن جنت کا رزق ایسا ہے نا جی، بندہ کھائے گا بو نہیں آئے گی۔ ایک پھل کھائے گا، اسی کے کچھ سیکنڈوں کے بعد دوسرا پھل کھائے گا، وہی پھل۔ آم کھایا، کچھ دیر کے بعد پھر آم کھانا چاہتا ہے، ذائقہ تبدیل ہو گیا، پھر کچھ دیر کے بعد کھانا چاہتا ہے اور ذائقہ تبدیل ہو گیا، پھر کسی چیز کے کھانے کی چاہت ہوئی ہے، دل میں چاہت پیدا ہوئی، آگے پلیٹ میں تیار ہو کر آ گیا۔ فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے آپ کو نکالا آپ کے رب نے من بیتک، آپ کے گھر سے، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایک فریق صحابہ کرام کا لَكَارِهُونَ اس لڑائی کو ناپسند کرتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ دیکھیں جی، پہلے کبھی لڑائی ہوئی نہیں تھی جی،
اور یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے نا جی، اچانک حالات بن جائیں بندہ ڈر جاتا ہے. ابھی باہر نکلو جی، بڑے سے دلیر بندہ بھی ہو، سامنے سے چیتا آ جائے نا تو بندہ ڈر جاتا ہے، سامنے سانپ آ جائے بندہ ڈر جاتا ہے، شیر آ جائے تو ڈر جاتا ہے. تو جب میدان جنگ سج گیا نا جی صحابہ کرام، تو پھر کوئی صحابی پیچھے نہیں ہٹا تھا. جو کہتے ہیں نا جی جنگ سے بھاگ گئے، نہیں، وہ پکے مومن تھے. اللہ نے ان کی صفتیں بیان کی ہیں. جس کو اللہ پکا مومن کہے اور کوئی ظالم بدبخت اسے منافق کہے، اس کمینے جیسے انسان، کافر جیسے لعین انسان جیسا دنیا میں کوئی پکا کافر ہو ہی نہیں سکتا. اللہ ان کو کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا. اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں، اور ظالموں تمہیں کیا تکلیف ہے. اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، پکے مومن تو یہ ہیں، اپنا علاج تم کرو. اللہ فرماتے ہیں فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، ایمان لانا ہے تو یہ پیغمبر کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ. تم اپنے ایمان کو ٹٹولتے ہو. یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون. میرے پاک پیغمبر آپ کے صحابہ آپ سے بحث مباحثہ کرتے ہیں اس بارے میں کہ کأنما یساقون الی الموت، انہیں موت کی طرف ہنکا کر لے کر جایا جا رہا ہے. یہ وہ ابتدائی مرحلے تھے جی. یہ والا خوف ایمان کے منافی نہیں ہے، یہ ہر بندے کے اندر ہوتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا نا، فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، بھائی موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا عصا، مولا یہ تو ڈنڈا ہے، سوٹی ہے. فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہ میں پتے جاڑتا ہوں اور اس کے ساتھ آتے جاتے کانٹے سائڈ پہ کرتا ہوں، بکریوں کو پتے کھلاتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا اس کو پھینک. جب پھینکا نا تو اچانک دیکھا اژدہا بن گیا. موسیٰ علیہ السلام طبی فطرتی خوف کی وجہ سے بھاگے، پیچھے آئے. اللہ نے فرمایا بھاگ مت، اس کو اٹھا، یہ تیرا موت ہے. پیغمبر بھی کیا ہوئی فطرتی طور پر، یہ کوئی ایمان کے منافی چیز نہیں ہے. وقتی طور پر خوف ہر بندے کو آتا ہے، یہ صحابہ کے ایمان کے منافی چیز کوئی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال، آپ سے سوال کرتے ہیں عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں. قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، الانفال للہ، مال غنیمت اللہ کے لیے ہے، والرسول، اور رسول کے لیے. فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے معاملات کو تندرست کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو. وَرَسُولَهُ، اور اس کی رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے. انما المؤمنون الذین، بے شک پکے مومن وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا. وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، خشیت اللہ سے، اللہ کے خوف سے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر آیات، اللہ کی آیات، قرآن کی آیات. زادتہم ایمانا، ان کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایمان کے اندر مٹھاس آتی ہے، حلاوت آتی ہے. بندے کو دل کرتا ہے نا، جب قرآن کے ساتھ دل لگی ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے بس قرآن پڑھتا جاؤں جی، قرآن کے مضامین سنتا جاؤں. اور جس بندے کو قرآن کے ساتھ دل لگی نہیں ہوتی نا، وہ کہتا ہے یہ کیا چیز پڑھ رہے ہو جی، یہ آیت تو ہمارے خلاف آ گئی ہے، یہ آیت فلاں کے خلاف آ گئی ہے. اور قرآن اتارنے کا مقصد کیا ہے جی؟ وہدن، یہ ہدایت ہے جی. ہدایت اس بندے کے لیے جو بندہ اس کے اندر غور و فکر کرتا ہے. جو بندہ اس کے اندر کجیاں نکالتا ہے نا جی، کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بندہ گمراہ ہوتا ہے. علی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. الذین، وہ لوگ یقیمون الصلاۃ، چوتھی صفت جو نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا، ینفقون، اسے خرچ بھی کرتے ہیں. اولئک ھم المؤمنون، نتیجہ یہ ہے کہ یہی لوگ مومن ہیں، حقاً، پکے ٹھکے. لہم درجات، ان کے لیے درجات ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس. ومغفرۃ، اور بخشش ہے. ورزق کریم، اور جسمانی لذت ہے اور بہترین رزق ہے. کما اخرجک، جیسے کہ آپ کو نکالا آپ کے رب نے، من بیتک، آپ کے گھر سے، اما عائشہ صدیقہ کے حجرے سے، بالحق، حق کے ساتھ. حکمت اور مصلحت تھی. 13 سال مشقتیں کاٹی ہیں جی. اب جنگ کی باری تھی، اللہ نے فرمایا اب جنگ کرنی ہے جی. اب وہ محنتیں جو مشقتیں تھیں اب ان کو چھوڑو. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک ایک فریق، سارے نہیں، کچھ صحابہ کرام ایمان والوں میں سے، لَكَارِهُونَ، اس لڑائی کو ناپسند کر رہے تھے. وجہ کیا تھی جی؟ بس یہ ہے کہ مصلحت ہو جائے، بات چیت سے یہ مسئلہ حل ہو جائے. جنگ کی نوبت نہ آئی. جب جنگ کی نوبت آ گئی پھر ہر ایک نے تلوار اٹھائی، پھر
کفار کا کلا کما کیا. یجادلونک، وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے بطور مشورہ کے، یہ نہیں کہ لڑتے ہیں، نہیں، بطور مشورہ کے یا رسول اللہ جنگ نہیں کرنی چاہیے، مذاکرات کرنی چاہیے. کچھ کہنے لگے نہیں جنگ کریں گے، 13 سال انہوں نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے. کچھ کہنے لگے یا رسول اللہ مذاکرات کرتے ہیں، مذاکرات سے مسئلہ حل ہو جائے گا. بعد ما تبین فی الحق، اس کے واضح ہو گیا کأنما گویا کہ یساقون الی الموت، ان کو ہنکا کر لے کر جایا جا رہا ہو الی الموت، موت کی طرف. وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہوں اسباب موت کو کہ آگے سامنے کفار ہیں جی، ہزار ہیں جی، اور ہم تو کیا ہیں جی 313 ہیں جی، ان کے ساتھ جنگی ساز و سامان ہے جی، لو لعب، سارا ان کے ساتھ کھیل تماشا ہے، اور ان کے پاس تلواریں، زرہیں، گھوڑے ہیں، ان کے پاس تمام اسباب ہیں. ہم تو موت کی طرف جا رہے ہیں. لیکن مومن بندہ نا جی، اسے وہ اپنے ایمان کے اوپر کیا ہوتا ہے جی،